السلام علیکم، میں ہوں عمران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مہربان ٹی وی۔ ایک سوال جو کہ اکثر جس کی وجہ سے ہمارے بہن بھائی نوجوان جو اکثر ہیں وہ پریشان رہتے ہیں کہ پیار کے بدلے ان کو پیار نہیں ملتا اور ہمیشہ تکلیفیں ہی ملتی ہیں۔ اس سوال کو لے کر ہم مہربان علی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سر کیسے مزاج؟ اللہ پاک کے احسان، آپ ٹھیک ہیں بھائی؟ اللہ پاک کے احسان۔ سر پیار آخر ہے کیا اور اس کے بدلے پیار کیوں نہیں ملتا، تکلیفیں کیوں ملتی ہیں؟ اچھا، پیار کے بدلے تکلیفیں کیوں ملتی ہیں، اس سوال کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا۔ تکلیف پیار نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ اصل میں ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں، پیار کرنے کے بعد یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی اتنا پیار ملے، ہمیں بھی ویسا ہی احساس ملے، ویسا خیال ملے، وہ مرتبہ ملے۔ جب وہ نہیں ملتا تو تکلیفیں ملتی ہیں۔ صحیح۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں تکلیف میں بھی راحت ہوتی ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ لیکن جہاں امید ہوتی ہے اور امید پوری نہیں ہوتی تو پھر اس تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پیار بیسیکلی ہے کیا۔ اس کی وضاحت میں یہ کروں، پیار ایک احساس ہے، جیسے کہ خوشی ایک احساس ہے، غصہ ایک احساس ہے، صحیح، ایسے ہی ہے۔ صحیح۔ رونا ایک احساس ہے، ہمدردی ایک احساس ہے۔ کیا عمران بھائی، اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو کیا 24 گھنٹے غصہ آتا ہے؟ نہیں، غصہ آتا ہے پھر ختم ہوتا ہے، جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہمدردی آتی ہے، ہم مدد کرتے ہیں، بعض مرتبہ رحم آتا ہے، لیکن وہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ مسلسل قائم نہیں رہتی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو پیار مسلسل کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ کیا بات ہے۔ پیار بھی ایک احساس ہے۔ تو ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، لوگ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ ویسا ہی پیار ملے اور ویسا ہی توجہ مسلسل ملے، تو اس وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے؟ تو پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ پیار ایک احساس ہے اور احساسات بڑھتے بھی ہیں، احساسات پست بھی ہوتے ہیں، قائم مسلسل ایک جیسے نہیں رہتے۔ صحیح۔ بعض مرتبہ غذا کے توسط سے، آب و ہوا کے توسط سے، پریشانیوں کے وجہ سے احساسات ابھر جاتے ہیں، گھٹ جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ پیار کی ایک نہج ہے جس کو عشق کہتے ہیں، کیا بات ہے، محبت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دل لگی، پیار، محبت، عشق، مودت، یعنی وہ جو عشق، محبت، مودت جسے آپ کہیں گے، سمجھیں گے، وہ اس احساسات کی اس کیفیت کو کہا جاتا ہے جہاں انسان اپنے وجود کو خم کر دے، یعنی جہاں میں خود میں نہ رہوں، میں خدا کی مخلوقات میں کسی ایک خلقت میں اپنے آپ کو دیکھوں۔ اس کیفیت کو عشق کہتے ہیں، جنون کہتے ہیں، مودت کہتے ہیں۔ صحیح۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم کسی چیز کو پسند کرتے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ پسند کرنا ہمارا وہ عشق ہے، لیکن وہ عشق نہیں ہوتا۔ اب پتہ کیسے چلے کہ یہ جو پسند ہم کر رہے ہیں، ہم پیار کر رہے ہیں، یہ واقعی عشق کی دائرے میں ہے یا صرف پسند اور محبت اور دل لگی کے درمیان ابھی پہنچے بھی ہیں یا نہیں؟ تو اس کے لیے میں نے ایک بک بھی تحریر کی ہے، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں جنون ہوتا ہے، عشق ہوتا ہے، مودت ہوتی ہے، وہاں کوئی سوال نہیں ہوتا، وہاں اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی، وہاں صرف تو ہی تو ہوتا ہے، صرف وہی وہ ہوتا ہے۔ جہاں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ عمران بھائی میں آپ کو پسند کرتا ہوں، لیکن یہ شرٹ آپ اس طرح سے نہیں، مجھے ایسا اچھا نہیں لگتا، آپ اس کو اس طرح سے پہنیں، یعنی میں اپنی خوشی کے لیے آپ میں ترامیم کر رہا ہوں، تو یہ محبت نہیں، یہ پسند ہے۔ میں اپنے پسند کے آئینے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ محبت کیا ہوگی، آپ جیسے بھی ہیں، مجھے سزا دے رہے ہیں، مجھے مار رہے ہیں، مجھ سے بات نہیں کر رہے ہیں، مجھے آپ پسند ہیں کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ کسی اور کے ساتھ خوش ہیں، میں آپ کو خوش دیکھ کے خوش ہوں۔ محبت کی یہ علامت ہے جو آج کل نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جہاں حاصل کا سوال ہو وہاں محبت نہیں ہوتی، وہاں پسند ہوتا ہے۔ تو محبت تکلیف نہیں دیتی، ہم امید رکھتے ہیں کہ سامنے والی چیز مجھے ملے۔ جیسے کہ میں عرض کروں، میری بیوی، میرا بھائی، یعنی میں محبت میں میرا پہلے کہہ رہا ہوں اور سامنے والے کا ذکر بعد میں کر رہا ہوں۔ جہاں سامنے والے کا ذکر ہو اور میری کوئی اوقات ہی نہ ہو، وہاں محبت ہوتی ہے۔ کیا بات ہے۔ محبت کی سب سے بڑی جو مثال ہے وہ سجدہ ہے۔
جہاں بندہ اپنے اللہ کے لیے، اپنے خالق کے لیے اپنا سر خاک پہ رکھ کے کہتا ہے کہ تو ہی تو ہے، یہ ہے محبت۔ اور جب کوئی، جیسے کہ امام حسین علیہ السلام کا عشق تھا، گھر لٹ رہا ہے، لٹ گیا، شکر کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، یہ ہے محبت، یہ ہے عشق۔ اگر پیاسے ہیں تو بالکل مطمئن ہیں، یہ ہے عشق، کہ اگر تیرے لیے قربان ہونا پڑا تو مجھے کوئی مجھے فرق نہیں پڑتا، میرے لیے خوش نصیبی ہے۔ عشق کا مثال یہ ہے، اگر ہم کسی سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو بدلے میں کیا ملے گا، میرے لیے کیوں نہیں ہو رہا، تو یہ سوالات سے مبرہ ہے عشق، ان تمام چیزوں سے آگے ہے عشق، جو آج کل کے دور میں ملنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ ہم لوگوں کو پسند کرتے ہیں، ہم چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اور پھر پسند کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا بھی پسند کرے، ہمارے حساب سے چلے، جب نہیں چلتا تو پھر تکلیف ہوتی ہے۔ صحیح فرما رہے سر، جیسے آپ نے فرمایا کہ پیار ایک احساس ہے جو کہ ابھرتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات میرے جیسے نوجوان ہوتے ہیں جن کو اپنے احساسات پہ قابو نہیں ہوتا، اور وہ مطلب ایک مجبور ہو کے سر خم کر لیتے ہیں کسی انسان کے آگے یا کسی مخلوق کے آگے۔ ان کے لیے کوئی دعا یا کوئی وظیفہ بتانا چاہیں تاکہ وہ اس پریشانی سے دور ہو جائیں۔ اچھا، میں یہ بھی عرض کروں گا عمران بھائی، دیکھیں، اگر آپ کسی چیز کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو محبت ہوتی کیوں ہے؟ اس پہ بھی میں نے کتاب تحریر کی ہے۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر انسان میں اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔ کوئی رحم کرنے والا ہے، کوئی پیار کرنے والا ہے، کوئی ہمدردی کرنے والا ہے، کوئی اچھا کلام کرنے والا ہے، کوئی بہت شجاع ہے، بہادر ہے۔ جب انسان کی وہ جو صفت جو اس کے اندر ہے وہ کسی دوسرے میں دیکھتا ہے، اللہ کی کسی مخلوق میں دیکھتا ہے، تو اصل میں وہ اس مخلوق میں خود کو دیکھتا ہے۔ کیا بات ہے! یہ اللہ نے انسان کے وجود میں کمی چھوڑی ہے تاکہ اس صفت کے آئینے میں وہ خدا کو دیکھے، سبحان اللہ، اپنے مالک، اپنے خالق کو پالے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، اس صفت کی جھلک جب ہم کسی بشر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پیار ہو جاتا ہے، ہمیں وہ پسند آنے لگتا ہے، ہم اس کے ساتھ رہنے لگتے ہیں، ہم اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ اصل میں پتہ ہے کیوں ہم اس کے ساتھ وقت گزارنا نہیں چاہتے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے وجود کا حصہ ہے، یہ میرے جیسا ہے، یہ مجھے سمجھتا ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن اب جب، کیونکہ آپ نے اب دیکھا ہوگا، محبت کی شادی تو ہو جاتی ہے، لیکن کچھ ہی ماہ میں پھر اس قسم کے جھگڑے ہوتے ہیں کہ طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ تو آپ اس چیز کو سمجھیں کہ آپ جس صفت کو دیکھ رہے ہیں کیا صرف نظر آ رہی ہے یا واقعی وہ موجود بھی ہے؟ تو اگر وہ صفت واضح ہو جائے گی تو شخصیت خود بخود واضح ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ محبت اگر آپ کرتے ہیں، اور اللہ پاک کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر کوئی انسان کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس میں رکاوٹیں ہیں، تو رات کو سونے سے پہلے سورہ کوثر کا 27 مرتبہ، اگر وقت زیادہ ہے تو 108 مرتبہ ورد کر کے دعا کریں کہ اے میرے مولا، اگر میرے حق میں یہ رشتہ بہتر ہے مجھے عطا فرما، تو محمد و آل محمد کے صدقے ضرور بہتری ہوگی۔ اگر کوئی انسان ایسے انسان سے محبت کر بیٹھا ہے جو محبت کرنے کے قابل نہیں اور اس کو بھلانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ جب یاد ستائے تو پانی پہ سورہ کافرون اور سورہ فلق اور سورہ ناس ایک مرتبہ پڑھ کے پانی پی لیا کرے، اللہ پاک سے دعا مانگے کہ میرے مولا، ان کے خیالات، ان کے جو احساسات میرے وجود پہ ابھر رہے ہیں وہ میرے وجود سے ختم فرما، محمد و آل محمد کے صدقے ضرور ان کے تمام احساسات جو وہ اپنے وجود میں رکھتا ہے وہ اختتام کو جائیں گے۔ آمین۔ سر بس ایک آخری سوال پوچھ کے آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ آپ نے 2 کیفیت بیان کی جو کہ ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جن سے وہ ساتھ میں نہیں ہے، جن کی شادی ہو چکی ہے پر محبت کے بعد تلخی بیچ میں خدا نخواستہ آ جاتی ہے، تو وہ اپنے اس رشتے کو بہتر کرنے کے لیے کوئی وظیفہ؟ بالکل، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب بھی آپ میاں بیوی میں جو اختلافات ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بات کریں، یا ودودو یا معزو یا اللہ پڑھ کے مسکرا کے بات کریں۔ اگر سامنے والا بندہ میرے مزاج کے برعکس بات کر رہا ہے تبھی بھی یہ پڑھ کے مسکرا کے بات کریں، یقین رکھیں وہ ضرور آپ جیسی بات کرے گا، جو آپ سننا چاہتے ہیں وہی کرے گا اور ویسا ہی بن جائے گا۔ اور اس کے علاوہ مغرب اور عشاء کے درمیان 108 مرتبہ اسی ورد کا ورد کریں، یا ودودو یا معزو یا اللہ،
اور پھر دعا کریں کہ اے میرے مولا ہماری ازدواجی زندگی بہتر سے بہترین فرما. مجھے امید ہے کافی بہتری ہوگی, اور اگر منگل کے دن گوشت کا صدقہ نکالتا ہے تو وہ بھی ان کے لیے بہتر ہوگا. انشاءاللہ سر, آپ کی بڑی مہربانی, آپ کے اللہ وقت کو کی. اپنے ایمان رکھے. اس کے ساتھ میں اپنے ناظرین سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے یا کوئی بھی سوال ایسا ہو جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ مہربان سر اس پہ روشنی ڈالیں, تو اپنا کامنٹ ضرور دیجیے گا تاکہ ہم اسی ٹاپک پہ سر سے گفتگو کر سکیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.